اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں عزیزو آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر ہو اس کے فضل اور رحم کے لیے جو یسوع مسیح میں اس نے ہم پر کیا ہے۔ میرے عزیزو، بے شک خدا قادر مطلق ہے اور وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، اور اس نے مجھے اور آپ کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایون جب ہم پاکستان میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی خدا کی بڑی وجہ، خدا کا مقصد ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ اس مقصد کو بھول کر اس جہاں کے ہم شکل بن جاتے ہیں اور ہم جہاں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن خدا مجھے اور آپ کو پاکستان میں خاص طور پر رکھے ہوئے ہے۔ ضرور ہے کہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے ہمارے خدا کو جلال ملے، اس کی تعریف ہو، اس کی وڈیائی ہو، اس کی ستائش ہو۔ کئی دفعہ ہمارے کردار سے خدا کو جلال ملنے کی بجائے ہمارے کردار سے خدا پر جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمارے وسیلہ سے خداوند کو جلال ملے گا، ہم نور بن کے چمکیں گے۔ ہم آج بڑے خاص موقع پر، ابھی اگست کا مہینہ ہے اور ان قریب ہم 14 اگست منانے کو ہیں، جشن آزادی منانے کو ہیں، اور بے شک پاکستان سے ہم سب پیار کرتے ہیں۔ جہاں پر پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمارے دل پاکستان کے لیے ہر وقت دعاؤں میں جھکے ہوئے ہیں کہ خداوند پاکستان کو ترقی دے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری نسلیں یہیں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، اور میرا ایمان ہے پاکستان ترقی کرے گا تو میں اور آپ ہم سب ترقی کریں گے۔ اس کے لیے آج خاص ایک پیغام میرے دل پر خدا نے رکھا تھا جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی کی جا سکے۔ پچھلے دنوں میں خدا کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا، دانیل 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکے گے، جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گے، وہ عبدالباد آسمان پر ستاروں کی مانند روشن رہیں گے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ خداوند یسوع کے پاس آئیں، وہ سچائی کی راہ کو پہچان جائے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب میں اور آپ، جیسے ہم یہاں پر ٹیم کے ساتھ مل کر اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، آپ اگر اپنے انٹرنیٹ کے وسائل کے ذریعہ سے آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، لوگ دیکھیں گے، تو پھر ہماری کوشش کے وسیلہ سے لوگ جو ہیں وہ صادق ہوتے جائیں گے، کلام ان کی زندگیوں میں اثر کرے گا۔ آپ نہیں جانتے کس لمحے کلام جو ہے انہیں تبدیل کر دے اور زندگیاں جو ہیں وہ بدل جائیں۔ آمین۔ آج ایک خاص پیغام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں خدا کلام میں سے نکالے تموتھیوس 3 باب، پہلا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں لکھا، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ پالوس اصل میں تموتھیوس کو کیوں خط لکھ رہا ہے، وہ اس میں بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو خدا کا گھر ہے، جو زندہ خدا کی کلیسیا ہے، اس میں نے اور آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، میرا اور آپ کا عمل کیا ہو، اس میں ہم کیسے برتاؤ کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، کلیسیا نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کلیسیا پاکستان نے اس بات کو سمجھنا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے کلیسیا نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ کلیسیا دنیا کی امید ہے، ایون پاکستان کی امید بھی کلیسیا ہے۔ کلیسیا اگر ایمان پہ کھڑی ہوگی، کلام میں کھڑی ہوگی، مضبوط ہوگی، نور بن کے چمکے گی، تو کلیسیا جو ہے بہتوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ جب ہم پہلا تموتھیوس 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی
راہ سچائی کی پہچان تک پہنچے، آمین، ہالیلویہ۔ اب میرے عزیزو، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن میں نے اور آپ نے صرف پاکستان میں رہنا نہیں بلکہ پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس 14 اگست پر جب یہ ہم اگست کے مہینے میں ہیں، ہم نے ایک اپنا تہیہ کرنا ہے اور اس بات پہ آنا ہے کہ میں خداوند کے حضور دعائیں کروں اپنے ملک کے لیے۔ اور یہاں پر جو خدا کا بندہ پولس تموتھیوس کو لکھتا ہے کہ سب آدمیوں کے لیے اور بادشاہوں اور اختیار والوں کے لیے کیا کی جائیں؟ کتنی قسم کی اس نے دعاؤں کا ذکر کیا؟ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں۔ پولس اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ہم آدمیوں کے لیے، سب آدمیوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، اختیار والوں کے لیے ہم مناجاتیں خدا کے حضور پیش کریں، ہم دعائیں کریں خدا کے حضور، التجائیں کریں خدا کے حضور اور شکر گزاریاں کریں۔ مسیحی ایماندار آج بھیڑ چال کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اگر میڈیا میں دیکھتے ہیں جی حکومت نے یہ غلط کر دی، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ویسے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دعا کریں حکمرانوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم دعا کریں سب آدمیوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم دعا کریں جو اختیار والے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہم دنیا کے دیکھے دیکھے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شریر ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے بولے ہوئے جملوں کی وجہ سے شہر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم ایماندار ہیں، ہم مسیح کی کلیسیا ہیں، مسیح کا بدن ہے۔ ہمیں جو ترتیب پولس یہاں پر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ یہاں پر مجھے اور آپ کو تموتھیوس کے خط اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کر رہا ہے پولس؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ اختیار والوں کے لیے دعا کی جائے؟ کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہوں کے لیے دعا کی جائے؟ کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ سب بڑے مرتبے والوں کے لیے دعا کی جائے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم کمال دینداری سے زندگی گزاریں، سنجیدگی سے زندگی گزاریں، امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ ممالک جو دعائیہ تحریک کو لے کے چلے ہیں، ان ممالک کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ گوگل کریں ذرا ان کے بارے میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان ممالک میں کرپشن کا ریشو کم ہو گیا، ان ممالک میں ترقیاتی کام بڑھنا شروع ہو گئے، ان ممالک میں جو کرمنل جو ریشو تھا وہ بھی کم ہو گیا، قتل و غارت کم ہوگی، ان ممالک میں انصاف ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس اصول کو سمجھ لیا جو رولکس کی تحریک سے پولس تموتھیوس کو اور مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے۔ اور وہ اصول بہت ضروری ہے۔ آپ ذرا غور کریں بائبل مقدس میں، کیا آپ میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو پرنسپلٹیز ہیں، یہ جو شرارت کی روحانی تاریکی کی قوتیں ہیں، یہ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں پر اثر ڈالنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم خدا سے مدد مانگتے رہیں گے، ہم دعائیہ شفایت کے ذریعے سے، مناجاتوں کے ذریعے سے، التجاؤں کے ذریعے سے خداوند کے حضور منت اور سماجت کرتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے، خدا انٹروین کرے گا، مداخلت کرے گا، رولکس مداخلت کرے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا ملک، آپ کا پیارا پاکستان ملک جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ حکمران جو پہلے آپ ان کو ووٹ دے رہے تھے، کبھی اس کو آزما رہے تھے، کبھی اس کو آزما رہے تھے اور درست نہیں کام ہو رہا تھا، حکمران جو ہیں وہ ان کے ذہن آزاد ہوں گے، ان کے دل آزاد ہوں گے۔ یہ کرپشن کی اسپرٹ ہے جو پکڑے ہوئے ہے، بچپن سے پکڑ لیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہتے رہتے ہم سب زیادہ تر کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہر عنصر میں، ہمیں چھوٹے سے جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اتنا ہی وہ کھائے جا رہا ہے۔ ہم نے دعائیں کرنی ہیں تاکہ خدا مجھے اور آپ کو ان اسپرٹ سے جو ابلیس کی طرف سے ان میں سے نکالو، اور اس کے لیے پولس کہہ رہا ہے کہ ہم نے مناجاتیں کرنی ہیں،
ہم نے دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، شکر گزاریاں کرنی ہیں. کن کے لیے کرنی ہے؟ سب آدمیوں کے لیے کرنی ہے، اور بادشاہوں کے لیے اور اختیار والوں کے لیے کرنی ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کیوں کرنی ہے. وہ کہہ رہا ہے کمال دینداری سے، تاکہ ہم زندگی گزار سکیں، تاکہ کمال دینداری سے آپ عبادت کر سکیں، آپ دعا کر سکیں، آپ خدا کے حضور جو ہے وہ آ سکیں، تاکہ خداوند کے حضور آپ دعا سنجیدگی سے کر سکیں. اس لیے پھر سنجیدگی سے زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم زندگی گزار سکیں سنجیدگی سے، اور پھر امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. پہلی بات کمال دینداری سے زندگی گزارنے کے لیے، سنجیدگی سے زندگی گزارنے کے لیے، امن اور آرام سے زندگی گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہر روز اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے ایک ایک شخص کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اپنے ملک کے جو اعلیٰ مرتبے اختیار والے ہیں ان کے لیے، ہم نے آدمیوں کے لیے، سب کے لیے ہر روز دعائیں کرنی ہیں، مناجاتیں کرنی ہیں، ہم نے التجائیں کرنی ہیں، خداوند کے ذکر شکر گزاریاں کرنی ہیں ہر روز. یہ ہمارا لائف سٹائل ہو جانا چاہیے کہ ہم ہر روز اپنے ملک کے لیے دعا کریں. میرے عزیزو، اگر ہمارا ملک امن کا گوارا ہوگا، خوشحال ہوگا، قرضوں سے ہم آزاد ہوگا، ہمارے ملک کی اکانومی گرو کرے گی، ہمارے ملک کا جو جی ڈی پی ہے، جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہمارے ملک میں ترقی آئے گی، ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ برکت پائیں گے. میں آپ کو بتا دوں اس ملک میں میں اور ہماری نسلیں بھی یہیں پر رہیں گی، اور ہم سب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے. ہاللیلویہ. وہ کہیں گے کہ یہاں کے جو مسیح ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. میں ڈاکٹر یونگچو کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ جب جنگ عظیم دوم میں ہمارے ملک کا جو مٹی ہے وہ گن پاؤڈر بن گئی تھی، ہم کچھ اگا نہیں پا رہے تھے، ہمارا ملک جو ہے دعا کی طرف آیا، اور دعا کی ایسی تحریک ہمارے ملک میں اٹھی کہ وہی ملک جو گن پاؤڈر تھا، وہی ملک کی زمین جو گن پاؤڈر تھی، وہی ملک سرسبز اور شاداب ہونا شروع ہو گیا. اور آج آپ دیکھ لیں ایشیا میں ہوتے ہوئے بھی یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آتا ہے. دعا مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ہمارے ملک کے لیے کرنی ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے کرنی ہے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے حلقے کے ایم این ایس ایم پی ایس کے لیے کرنی ہے، ان کی یوسیس کے لیے، ضلع انتظامیہ کے لیے کرنی ہے. ہم نے اختیار والوں کے لیے، مرتبے والوں کے لیے، ہم نے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کمال دینداری سے زندگی گزار سکیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو پھر مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے. ہم نے مداخلت کرنی ہے، ان روحانی عالموں میں مداخلت کرنی ہے جہاں پر ابلیس جو ہے وہ حکومتوں کو کرپٹ کر رہا ہے، حکمرانوں کے ذہنوں کو، دلوں کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ دنیا ملک کے لوگوں کو تباہ کرتا ہے. ہم نے دعا کرنی ہے. جتنی زیادہ میں اور آپ دعا کریں گے اتنا زیادہ میں اور آپ اس کا پھل کھائیں گے. آپ ذرا دانیل کو دیکھیں، دانیل اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں 21ویں آیت دیکھتے ہیں. یہ حکومتیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں. اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت لکھا ہے، دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے. یہ خدا ہے جو بادشاہ مقرر بھی کرتا ہے، جو بادشاہوں کو معزول بھی کرتا ہے، جو بادشاہوں کو حکمت بھی دے سکتا ہے، جو بادشاہوں کی حکمت چھین بھی سکتا ہے. یہ خدا ہے. ہم اگر خداوند کے حضور دعا کریں گے، میں آپ کو بتا دوں یہی ایم این ایس، یہی ایم پی ایس، یہی ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، یہی ہمارے حکمران، یہی اعلیٰ مرتبہ والے، یہ کرپشن سے آزاد ہوں گے، ہمارا ملک بحال ہوگا، ہمارے حکمران بحال ہوں گے، ہمارے ملک میں ترقی آئے گی، ہم یہاں پر سرفراز اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے. لوگ ہمارے ملک کا نام لے کہیں گے. آج جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں شاید کئی دفعہ آپ کو اہمیت محسوس ہوتی ہے کہ یار جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس طرح اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر جب آپ دعا کریں گے ہمارا ملک بحال ہوگا، پھر آپ جائیں گے تو آپ کے ملک کی اہمیت خدا بڑھائے گا.
آپ کے پاسپورٹ کی اہمیت خدا بڑھائے گا، آپ کی اہمیت خدا بڑھائے گا۔ آپ کو خدا نے نور بنا کر اس ملک میں رکھا ہوا ہے تاکہ ترقی بھاگے، مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ پھر جب ہم دانیل 4 باب اور اس کی ہم 25ویں آیت پڑھتے ہیں، دانیل 4 باب اور اس کی 25ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کہ تجھے آدمیوں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا۔ تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ خدا دیتا ہے حکمرانی۔ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم تہمت لگائیں، ہم الزام تراشی کریں، ہم جو ہیں وہ بری باتیں کریں، بڑبڑائیں، مجھے اور آپ کو خدا کے حضور آ کر جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے سب آدمیوں کے لیے، بادشاہوں اور اختیار والوں کے لیے جو ہے دعائیں کرنی ہیں، مناجاتیں کرنی ہیں اور التجائیں کرنی ہیں اور شکر گزاریاں کرنی ہیں۔ کیوں کرنی ہے؟ آئیں اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ کیوں کرنی ہے اختیار والوں کے لیے دعائیں؟ تاکہ کمال دینداری سے زندگی گزاریں، اور پھر سنجیدگی سے زندگی گزاریں، اور پھر امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ایک آخری جو نقطہ خدا کا بندہ تموتھیوس کے خط میں، پہلا تموتھیوس اور اس کا 2 باب اور اس کی جب ہم پڑھتے ہیں 2 آیت میں لکھا ہے، بادشاہوں سب مرتبے والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزارو۔ 3 آیت، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ خدا کو یہ پسند ہے، خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم مناجاتیں کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، شکرگزاریاں کریں، سب آدمیوں کے لیے کریں، بادشاہوں کے لیے کریں، اختیار والوں کے لیے کریں۔ خدا کو یہ پسند ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے پھر اس کا ہم پھل کھائیں گے۔ ہم اپنے ملک کو، ہم اپنے لوگوں کو، اپنی نسلوں کو بڑھتا ترقی کرتا دیکھیں گے۔ ہم قانون سازیاں ایسی دیکھیں گے، ہم قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آتا دیکھیں گے۔ ہم ہر چیز کو جو اختیار والے، مرتبے والے ہیں، جو حکمران ہیں، ہم ان کو اپنی جگہ صحیح کام کرتے دیکھیں گے، اور پھر ہم بھی خوش ہوں گے، ہماری نسلیں خوش ہوں گی، اور ہمیں کتنا بڑا پھل ملے گا۔ یہ عام پھل نہیں ہے کہ میں اور آپ کمال دینداری سے زندگی گزار سکیں، یہ عام پھل نہیں ہے کہ ہم سنجیدگی سے زندگی گزار سکیں، ہم امن و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اس بات کو سمجھیں اور ہم مل کر خداوند کے حضور اپنے ملک کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اور اختیار والوں کے لیے، مرتبے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ ہم پھل کھا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔